کس بات کا ڈر اور خوف ہے؟ میں نے تو جواب سر میں نے اپنے پروردگار کو دینا ہے. میں آج اپنی عادت کے خلاف چند پوائنٹ میں عموماً زبانی تقریر کرتا ہوں. میرا بیٹا بیرسٹر عثمان بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ذرا تھوڑا خیال کرو، اس لیے میں نے اپنی چند پوائنٹ جو لکھے ہیں تاکہ کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے، اس لیے کہ راول پنڈی بار یہ آماج گاہ ہے ان لوگوں کی جو اپنی آزادی کے لیے، غلامی کو ختم کرنے کے لیے آج برسر پیکار ہیں ان ساری لیڈرشپ کے سربراہی میں. تو میں شروع کروں گا پریمبل سے. دیکھیں، بڑا ضروری ہے کہ ہم بنیادی طور پہ سمجھیں کہ کیا ہم اس کے تابع ہیں. آج تک سن لیں، آج تک اس کا اختیار میرے پروردگار کی ساورنٹی کے بعد عوام اور آپ کے ووٹوں سے میرے پاس ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ اختیار اس سے بالا تر پاکستان کے آرمی چیف کے پاس رہا ہے. وہ اپنے بوٹ کی نوک کے اوپر جو ہے اس آئین کو، جس کا اس نے حلف لیا ہوا ہے. نہیں سنیں یہ بات نہیں. میں غصے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں وکیل ہوں، میں اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، اصلاح کے لیے، تاکہ میری آواز میرے موجودہ آرمی چیف کو، جو ہماری آرمی کی اور پاکستان کی عزت ہے، اس تک پہنچے اور اس کی اصلاح ہو کہ پاکستان کے وکلاء جو رول آف لا کی اتنی بڑی مہم و تحریک چلائے ہوئے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. میرے وکلاء، رول آف لا کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیاد کرپشن ہے، اور کرپشن کا سردار آج تک کون رہا ہے؟ آرمی چیف. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج اگر آرمی چیف موجودہ یہ کہہ دے کہ میں نے اور میرے لوگوں نے، ارد گرد لوگوں نے، جرنیلوں نے کرپشن نہیں کرنی، ججوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کر سکیں، سیاستدانوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کر سکیں، بیوروکریٹ کی مجال نہیں ہے کہ وہ کر سکیں، اور میرا ملک آزاد ہو جائے گا. دیکھ لیں مشرف کو، دیکھ لیں کہاں ہے، کتنی کرپشن کی. آپ دیکھ لیں کیانی کو، دیکھ لیں، میرا ملک لوٹ کے چلا گیا. اور جب میں بات کرتا ہوں تو پھر اس کو جوڑا جاتا ہے ریاست سے، میری افواج سے. میری افواج تو پنشن کے لیے ترس رہے ہیں، اپنی تنخواہ کے لیے. میری بہادر افواج اس وقت IMF کے غلام ہیں کہ ان کو وقت کے اوپر جو ہے وہ تنخواہ ملے گی. آپ دیکھ لیں وہ جو سعودی عرب میں ہے، کیا نام ہے اس کا، راحیل شریف، اس کو دیکھ لیں. اور پھر اس کا موازنہ کریں میرے سب سے بڑے دشمن اس وقت جو آرمی چیف ہے، 7 گنا بڑی افواج کا، جو اپریل کے اندر مقرر کیا، جس کا نام ہے جنرل پانڈے. اس کی ٹوٹل مالیت اور میرے فوج کے بہادر جرنیلوں اور بہادر افواج کے جوانوں، سن لو کہ اس کی ٹوٹل مالیت 29 لاکھ روپیہ ہے. اور جب باجوہ کو پکڑا جاتا ہے، کون پکڑتا ہے؟ میں اور آپ پکڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اربوں روپیہ کدھر آیا، تو احتیاط کے لوگوں کو لٹکایا جاتا ہے. جس طرح اعظم سواتی نے کہا کہ تم نے 16 ارب روپیہ جو میرے ملک کا NRO2 میں گیا، کیا تم نے کرپشن کی اجازت دے دی گئی ہے؟ تو اس کو ریاست سے جوڑا گیا. آپ وکلا ہیں، دیکھ لیں میری FIR کو. اور جب میں نے ایک جرنیل کو یا 2 جرنیلوں کو باسٹرڈ کہا گیا تو پورے ملک کے اندر جو ہے مجھے گھمایا گیا. جو شرمناک حرکت. آج سن لیں ذرا ترجمان آرمی کا، میرا سب سے بڑا دشمن، میری قوم، میری فوج کا سب سے بڑا دشمن انڈیا کا ترجمان کیا کہتا ہے کہ میرے چند جرنیلوں کا کام، چند جرنیلوں کا، سب کا نہیں،
सब मेरे सर के ताज हैं। चंद जर्नेलों का काम वीडियो बनाना है ताकि ब्लैकमेल कर सके। आप सुने सुने जरा, तसलसल मेरा खत्म हो जाएगा। और उनका काम मेरे मुल्क को उन्होंने लूट तो लिया है, अब हड्डियों के अंदर जो बुरादा है ना वो लेके जा रहे हैं। देख लें आप, ये में कोई नफरत नहीं, एंगर नहीं है, रिवल्जन नहीं है, तनज नहीं है। मेरे आर्मी चीफ, मैं हकायक की बात कर रहा हूं, कौम के नब्ज की बात कर रहा हूं, वकला की बात कर रहा हूं, इस आईन की बात कर रहा हूं जिसके ताबे आप नहीं हो। अगर हो तो मेरा मुल्क ठीक हो जाएगा। अब आए, मैं ज़रा वो हल्फ आपके सामने सुनाना चाहता हूं जो मेरा आर्मी चीफ जो है उसने लिया। उसके बाद उसका नाम, do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan। अरे आसिम मुनीर साहब, आपसे पहले मेरे तो जितने चीफ रहे हैं उन्होंने तो एलिजेंस लिया है दुबई का, एलिजेंस लिया है उन्होंने स्कॉटलैंड, बेल्जियम और कहां का, सऊदी अरब का। तो आपका टेस्ट है और अल्लाह करे कि आप इस टेस्ट के अंदर कामयाब हो जाएं कि आपका एलिजेंस जो है आपके उस मुल्क के साथ और उस अफवाज के साथ है जिसने आपको इस मुल्क की सबसे बड़ी इज्जत दे के वो तमगे आपके सीने पे जो है वो लगाए हैं, जो मेरे अफवाज की और मेरे 22 करोड़ लोगों की इज्जत है। अब आपको उस इज्जत का एहसास दिला रहा हूं। आगे क्या कहता है, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अगर आप वाकई इस आईन के ताबे है तो फिर शाहबाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का क्या तल्लक है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक आदमी सिर्फ, मेरे वकला सुन लें, आज तक जितने आर्मी चीफ रहे उसने आर्मी रूल ऑफ लॉ को खत्म किया, इसलिए कि वो करप्ट थे। मेरे चंद जर्नल करप्ट, मेरे चंद जजेस करप्ट, मेरे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट करप्ट, मेरे बहुत सारे सियासतदान करप्ट। लेकिन इसका मंबा ऊपर से है। अगर आर्मी चीफ जो ताकत का सचचमा है, जो इस आइन के ऊपर है, इस आइन के ताबे वो नहीं है। अगर वो ताबे होता तो मुझे बताएं कि उसके एक ज़ैली इदारे, ISI हमारी इज्जत है, हमारी हिफाजत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसका एक छोटा जैसा, जिसको पॉलिटिकल विंग कहते हैं, उसने सारे इदारों को तबाह कर दिया है। हर इदारा उसके ताबे है। क्या किसी IG की इतनी ताकत है कि आजम सवाती जैसे पावरफुल सेनेटर को और वकील को उसके ऊपर 45 FIR करा और पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको घुमाया जाए? ये वो ISI का वो विंग है। ये हकायक पे मबनी है कि जिन दलालों के जरिए से है मुझ पे FIR कराई गई, और मैं अपने वकला, सब वकला जगह जगह मेरे लिए खड़े थे। मैं उन जजों का भी, जिसमें हाशिम काकड़ मेरी जिंदगी की ताबीर बन चुका है, वकला की इस्मत बन चुका है, के आगा और इस किस्म के बेशुमार जजेस। आज भी ज़ैली अदालतों के अंदर, छोटी अदालतों के अंदर भी ऐसे जजेस हैं कि जो इस कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। लेकिन क्या आमर फारूक जो आपका और हमारा इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस है, उसके फैसलों को पढ़ें, जिसको मैंने 6 पेजेस का लेटर लिखा था। मैंने कहा तो प्रेजुडिस हो, तुम बायस हो, तो मेरा मुकदमा नहीं सुन सकते। 9 दिन उसने जायद मुझे जेल के अंदर रखा। यह है आपका रूल ऑफ लॉ। ये वो हकायक हैं, मफरूजे नहीं, जिसके लिए आपको उठना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए। आपने अपने आर्मी चीफ को इसके ताबे लाना पड़ेगा
آپ نے کرپشن کو جو چند جرنیل کر رہے ہیں, جو چند ججز کر رہے ہیں, جو ہم سیاستدان کر رہے ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قانون کی حکمرانی ہو. یہ تحریک جو شاداب صاحب آپ نے ہمارے وکلاء نے شروع کی ہے, یہ ہمارے عظمت کی نشانی ہے. اس سے میرا ملک جو ہے, یا یہ ہے کہ کوئی مجھے آدمی یہ بتا دے اس مجمع کے اندر, اس تقریب کے اندر یا اس سے باہر, کہ دنیا میں ایک ملک بتا دے کہ جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو اور وہ ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ اور کامیاب. ایک ملک, صرف آج کا نہیں, 2000 سال جب تاریخ لکھی گئی ہے, اس لکھی ہوئی تاریخ میں مجھے ایک ملک بتا دیں وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے, ڈیموکریسی ہے, کنگ شپ ہے. ایک ملک بتا دیں کہ جہاں پر قانون کی حکمرانی نہ ہو اور اس نے ترقی کی ہے. افریقن ملک, اور اپنے ممالک کو دیکھ لیں. اعظم سواتی $2.5 پہ جا کے امریکہ میں ماں پر سویپ کرتا ہے اور انٹرپرینور بنتا ہے, اس لیے کہ کرپشن نہیں, سفارش نہیں. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں ہدف نہیں بنا رہا, میں اس کو ذمہ داریوں کا احساس بتا رہا ہوں جس کا اس نے اس آئین کا حلف میرے آرمی چیف نے لیا. آرمی چیف, محبت اور احترام سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کرپشن کو ختم کر دیں, اور جس طریقے سے آپ کے پہلے آرمی چیف نے اس ملک کو تباہی کے ڈہانے پہ ڈالا ہے, اس طرح نہ کریں تو میرا ملک ایک دم سے اٹھ جائے گا. اس میں قانون کی حکمرانی خدا کی قسم پیدا ہو جائے گی, اور پھر ہم IMF کے دستگر یا امریکہ کے قطن بھی نہیں رہیں گے. ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے جئیں گے. آج اپنی معاشی حالت کو ذرا دیکھ لیں. 3.2 بلین روپے آپ کے پاس, وہ بھی دوسرے لوگوں کا ہے. اس کے مقابلے میں آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں جس میں ہم کہتے تھے نکمی قوم ہے, 33 ارب. اور پھر اپنے بڑے دشمن کو دیکھ لیں, $476 ارب اس کے پاس ریزرو ہے. آپ کیسے میرے ان بچوں کو, میرے ان بیٹوں کو, بھائیوں کو کس طرح تنخواہ ادا کرو گے جو روزانہ اپنے خون سے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں, لیکن وہ جا کر آسٹریلیا کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے خزانے جو ہے اس ملک کو لوٹ کر کے لے کے نہیں جاتے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تو سب سے بڑی بات, آرمی چیف کرپٹ نہیں ہوگا. اگر آرمی چیف ہمارا کرپٹ نہیں ہوگا, کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے شاداب جعفری صاحب کہ وہ کرپشن کر سکے. میرے دوستو, قومی سلامتی کیا ہے؟ قومی سلامتی ہے عوام. آج جنرل صاحب بچہ خاص کر 1 کروڑ لوگ میرے, تم سے پہلے جتنے آرمی چیف اور جرنیل آئے ہوئے تھے ان کی وجہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. اعظم سواتی کو تو تم نے گرفتار کر دیا, رشید شیخ کو گرفتار کر دیا, فواد چودھری کو تو گرفتار کر دیا, شندانہ گلزار کے اوپر تم نے مقدمہ کر دیا, شہباز گل کو جو ہے تم نے ننگا کیا. لیکن اس سے اثر کیا ہے؟ بچہ آج نفرت کی فضا پیدا ہو جا رہی ہے جس میں اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے اگر تم نے افواج کی عزت کرانی ہے تو ہمارے کپڑے نکالنے سے نہیں بنے گی, تمہیں اپنے عمل کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ تمہیں کردار کا پیکر میرے سامنے, میری قوم کے سامنے, میری افواج کے سامنے, میری ریاست کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو. اور یہ جو رول آف لا کی مومنٹ ہے, یہ ان کرپٹ جرنیلوں کو, ان کرپٹ ججوں کو, خدا کے فضل, کرپٹ سیاستدانوں کے لیے موت کا پیغام ہے. یہ وکلا ہیں, انہوں نے 15 سال پہلے جس جدوجہد سے اپنے خون سے عدالتوں کی آزادی کا عزم کیا تھا, عدالتوں کو آزادی دی, لیکن آج عدالتیں مکمل طور پر بگڑ چکی ہیں. اگر نہیں تو میرے وکلا بتائیں میرا جرم کیا تھا, پڑھ لیں میں نے کیا کہا تھا.
اور پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت اور اس کا سب سے بڑا جج چیف جسٹس بندیال کیا مجھ کو احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ مجھ کو ریلیف دے سکتا ہے انصاف اور قانون کے مطابق؟ نہیں. وجہ کیا ہے؟ خود باجوہ نے کہا تھا، جگہ جگہ پہ محفلوں میں کہا تھا کہ سیاست دان اس لیے نہیں اٹھ سکتے کہ ان کی فائلیں ہمارے پاس موجود ہیں، ججز کی فائلیں موجود ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے وکلا آپ کو اٹھنا پڑے گا. ایک وکیل کو پاکستان میں کہتا ہوں کہ اگر اپنے آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی ہے تو یہ جہاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان پہ قربان جاؤں. کہا تھا کہ ظلم کے خلاف طاقت سے. ہمارے پاس یہ کتاب ہے، ہمارے پاس بندوق نہیں. بندوق میں نے اور آپ نے ان جرنیلوں کو دی ہوئی ہے، اور وہ جرنیل ہماری طرف بندوق لے کے، ہمارے ملک کے نہیں، چند جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمارے سینوں کی طرف جو ہے انہوں نے بندوق کو جو ہے اڑا دیا. اس لیے تو اعظم سواتی کو 3:30 بجے اٹھا کر معصوم بچیوں کے سامنے اسے مارا جاتا ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ بڑی سیریس بات ہے. سوچو اس کو جو میں کہہ رہا ہوں، ایمان کی بات ہے، یہ سوچو. اس لیے جو ہے اپنے آپ میں غیرت پیدا کرو، اور اسی غیرت سے میں کھڑا ہوں. اور جب تک میں خدا کے فضل سے میں وکیل ہوں، میں ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، یہ صرف خدا کے سامنے جھکے گا، آرمی چیف کے سامنے یا ISI کے سامنے نہیں. میرے دوستو، کیا ہمارا یہ آئین، عدالتی فیصلے آپ کے پاس ہیں، آپ پریکٹس کر رہے ہو کہ اگر پارلیمنٹ بھی جو ہے انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون بنائے، آئین میں تبدیل کرے تو آپ عدالتیں، اعلی عدالتیں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ تو پھر میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ انسانی حقوق اس سے بڑھ کر اور کون کیا ہے؟ چند چھوٹے جرنیل اور اس کے اہلکار، اور اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے، اس کو عدالت کے کٹہرے میں نہیں لا سکتے، جبکہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور سپریم کورٹ کے اندر آپ نے کہا انصاف ہوگا. انصاف کہاں ہے؟ اس لیے تو آج شاداب جعفری صاحب اپنے پورے قافلے کے ساتھ، معظم بٹ صاحب پورے قافلے کے ساتھ، یہ ساری ہماری عزتوں کے امین میری بیٹیاں نکل پڑی ہیں خدا کے فضل سے ملک کے کونے کونے میں، کہ جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ اسی طریقے سے عمران خان جیسے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ کرو گے، ارشد شریف کو قتل کرو گے. لیکن کیا یہ قتل تمہیں عزت دے سکے گا؟ یہ میرا سوال ہے. لوگ نفرت کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. مقتدر اداروں سن لو، تم نے محبت کے ساتھ اور قانون کی تابعداری کر کے تم دلوں کو جیت سکتے ہو، میرے ملک کو آگے بڑھا سکتے ہو. آج میرے کارخانے بند ہیں، غریب کی حالت کو دیکھیں، بے روزگاری کی حالت کو دیکھیں. سب کے ذمہ دار آپ ہو، اس لیے کہ 11,000 ارب جس باجوہ نے 11,000 ارب اس غریب ملک کا، اس کی سرپرستی کرنے والا میرا باجوہ اور چند جرنیل تھے. آج بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے 2 مہینے آپ کے بھی آصم منیر صاحب ہو چکے. کس روش پہ چل رہے ہو؟ کیا عمران خان کو ہٹانا، اس سے میرا پاکستان بچ جائے گا، اس سے قانون کی حکمرانی آ جائے گی، اس سے میری عدالتیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ آج جتنے آپ کی سرحدوں کے اوپر سمگلنگ ہو رہی ہے، دیکھیں اس کے پیچھے کون ہے. یہ ہے آپ کا کام. اس لیے ہم نے آپ کو تمغے دیے ہیں، اس لیے آپ کو وہ لاٹھی ہاتھ میں دی ہے، وہ عزت والی
جو آپ کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے تھی. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، وکلاء پوچھ رہے ہیں کہ اس ملک کو کس جگر کے اوپر لے کے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ اگر صرف عاصم منیر نہیں تبدیل ہوگا تو میرا ملک تو غرق ہو چکا ہے. اس لیے میں محبت سے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ تبدیل کر لو اپنے آپ کو اگر تم نے ملک کو بچانا ہے. ابھی سرحدوں پہ جنگ نہیں، ابھی دماغ کی جنگ ہے. میرے دوستو دیکھ لیں، عدلیہ نہیں، انتظامیہ غلام ہے ان چند لوگوں کی، ان ایجنسیوں کی غلام ہے جس کو جدھر سے اٹھایا جاتا ہے، جس ڈپٹی کمشنر کو، کمشنر کو سیکٹر کمانڈر کے ذریعے آج پورا ملک چلا رہے ہیں. اس کے اندر کوئی اس کی گنجائش نہیں اس آئین کے اندر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چند لوگ اس آئین اور قانون سے بالا تر ہیں اور ان کو قانون کے نیچے لانا یہ آپ کا کام ہے پورے ملک کے اندر. اس لیے آپ کے واٹس ایپ گروپ، آپ کا جذبہ، آپ کا ایمان اپنے ملک کی آزادی کے لیے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے صرف ہونا چاہیے. یہ ایمان کا انتہائی کم تر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائیں کہ طاقت کے ذریعے مقابلہ کرو، زبان کے ذریعے مقابلہ کرو، اور پھر کہا نہیں تو دل میں نفرت پیدا کرو ان کے لیے. اور آج نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ نفرت کو ختم کرنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے. اس لیے میں ڈائریکٹلی عاصم منیر کو جو ہے پیغام بھیج رہا ہوں کہ آپ کا کام ہے کہ عوام کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے میری آرمی سے، یہی میرا دشمن چاہ رہا ہے، یہی امریکہ چاہ رہا ہے، یہی اسرائیل چاہ رہا ہے، یہی جو ہے میرا بھارت، ہمارا سب سے بڑا دشمن بھارت چاہ رہا ہے کہ ہم ان کے عزائم کی تکمیل کر رہے ہیں. کہ اگر اس لیے کہ قومی سلامتی کیا ہے؟ ملک کی آبادی، جس کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے تمہاری حرکات کی وجہ سے. پھر معیشت تباہ و برباد ہو چکی، 6% جی ڈی پی گروتھ تھا، آج نیگیٹو ہے. اپنی آرمی کو کیا آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر ہم اس کو تنخواہیں ادا کریں گے؟ یہ آپ کے لیے سوال ہے بہت بڑا. اور اس کے بعد کیا ہے جو سب کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ امبریلا ہے، چھتری ہے، وہ ہے آپ کا رول آف لا. رول آف لا اگر آپ کا یہ ہے کہ اگر اعظم سباتی کو، شیخ رشید کو، سارے ان کے اوپر جو ایف آئی آر ان کو دیکھیں. اور میں آخر میں آؤں گا علی احمد کرد کی اس بات پہ آخر میں کہ اگر یہ جرائم ہیں جو ہم نے کیے ہیں تو پھر سب سے بڑا جرم تو میرے وہ 4 آرمی چیف کا، ان کو لے کے آئیں یہاں پر. کیا اس ملک کا آئین اور قانون باجوہ کے خلاف اس کو سزا دلا سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ اس کی سرپرستی کریں گے، اس کو بچائیں گے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے. چائنا کو دیکھ لیں، کہتا ہے کہ 3 سال کے اندر میں نے 300 سے زیادہ وزراء کو کرپشن کے اوپر پھانسی دے دی. آپ اس وقت یونائٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر کو دیکھ لیں، اس سے پہلے کو دیکھ لیں، بورس جانسن کو کیوں استعفیٰ دینا پڑا؟ چھوٹی جیسی قانون کے خلاف غلطی کی، ایس او پی کی، کووڈ کے اندر. اور اس سے ان لوگوں نے جو قانون کے تابع ہیں، جس کی وجہ سے ملک یہاں ہے، پورے مسلمان ممالک کی جی ڈی پی اور یو کے کی برابر ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ایس او پی کی ذمہ دار، ایس او پی کی خلاف ورزی کی، استعفیٰ دو. آج جو ہے وہ بیلٹ نہیں باندھی، یہاں تو قتل کیے جاتے ہیں. ارشد شریف کا قاتل کون ہے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے. مجھے اٹھانے والا کون ہے؟ اس لیے آج جتنی پاکستان کو، اس کی عدلیہ کو، وکلا کو رول آف لا کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اس لیے میں جگہ جگہ پہ جا رہا ہوں اور میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی پوری آرگنائزیشن کا کہ وہ اتنا زبردست قسم کا انتظام کرتے ہیں کہ مجھے جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. کھانا بھی ساتھ کھلاتے ہیں، پھول بھی دیتے ہیں.
لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عزم کریں اپنے دل میں اپنے اللہ سے کہ اس کے لیے میں نے 16-18 سال پڑھنے کے بعد میں نے یہ کالا کوٹ پہنا، اور کالا کوٹ اس لیے پہنا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ ہے آپ کے لیے اور میرے لیے بڑا چیلنج۔ میرے دوستو، الیکشن کمیشن کو دیکھ لو، نیب کو دیکھ لو، ساری اس کو تباہ کرنے کی ذمہ داری سابقہ آرمی چیف ہے۔ اب اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کے مارنے سے، اس کو قتل کرنے سے تم پاکستان کو آزاد کر سکتے ہو، پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن کر سکتے ہو، تو تمہیں لوگوں نے تو اس کے اوپر قتل کیا، قاتلانہ حملہ کیا۔ اگر مجھے اٹھانے سے، آج دیکھ لو یہ آواز پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے، اور لوگ لعنت بھیج رہے ہیں ان لوگوں کو جو قانون کے خلاف ورزی کر کے اس قسم کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے دوستو، ڈگنیٹی آف مین، رول آف لا ڈگنیٹی آف مین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ بڑا زبردست قسم کا انسان میں نے پیدا کیا ہے۔ میں نے مثال دی تھی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک جگہ پر، پورے یہاں عالم ہوں گے بڑے بڑے، ایک جگہ پہ فخر کرتا ہے، وہ ہے انسان کی تخلیق سے۔ 4 دفعہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا شاہکار پیدا کیا۔ اس کو کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا۔ یہ وہ ہے ڈگنیٹی آف مین ہے جس کا اعتراف میرے اللہ نے کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور پھر جب ہمیں نکالا گیا جنت سے تو پتے مہیا کیے، سوچ آئی کہ اپنے جسم کو ڈانپو۔ آج تم لوگوں کو ننگا کر رہے ہو۔ کیا FIA میری طرف دیکھ سکتا ہے؟ رانا ثناءاللہ کا باپ میری طرف دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے ایسا ISI کے چند لوگوں نے یہ کیا ہے جناب۔ اس لیے آج لوگ متنفر ہیں، آواز اٹھ رہی ہے کہ قانون کی حکمرانی اور یہ تحریک جو چلائی ہے وہ کلانے میں شاباش دیتا ہوں، ایکنالج کرتا ہوں۔ یہ اب بجھنے والی نہیں ہے، دیا جل چکا ہے۔ اور آج خاص کر پنڈی میں، اس لیے پنڈی والوں سن لو، یہ دیا جل چکا ہے۔ اور یہ دیا کس لیے؟ تمہاری معاونت چاہیے ہمیں، دشمنی نہیں۔ ہم تمہاری اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارا ملک ہے جس نے سب سے بڑی عزت تمہیں دی، اس عزت کا احترام کرو تاکہ یہ لوگوں کے دلوں میں نفرت کی بجائے محبت کا عمل پیدا ہو۔ دوستو، انڈیا $5 ٹریلین کی اکانومی بن چکا ہے۔ ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ آصف منیر صاحب، اس پہ دھیان دو۔ کون ذمہ دار ہے؟ باجوہ ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ چند کرپٹ جرنیل ذمہ دار ہیں جو اس مافیا کو لے کے آئے ہیں، جنہوں نے 11,000 ارب میرے ملک کا، میرے غریبوں کا، اور آج غریب آٹے کی قطاروں میں کھڑا ہے۔ 150 روپیہ جو ہے اس وقت 1 کلو آٹا ہو چکا۔ یقین کریں، کل ایسی باتوں کے اوپر میں نے، حالانکہ جب ظلم کیا گیا تو میرے آنسو خشک ہو گئے، میں نے کہا میں جہاد کروں گا خدا کے فضل سے، لیکن کل میرے پھر آنسو نکل گئے جب مجھے ایک میرے بھائی نے مجھے آ کے کہا کہ میں نے گاڑی کھڑی کی اور 20 روپیہ جو ہے کسی کو دیا، خیرات لینے والے، اس نے کہا میں نے 2 روٹیاں کھانی ہیں، 20 روپے پہ 2 روٹیاں نہیں آ سکتی۔ یہ ہے آصف منیر صاحب آج میرے ملک کی حالت، اور اس کے ذمہ دار باجوہ اور اس کے چند کرپٹ جرنیل ہیں۔ اس لیے تم کو ٹھیک ہونا پڑے گا، میرے ملک کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے، اپنی افواج کے لیے تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا۔ یہ نفرت کی بات نہیں، یہ اصلاح کی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر تم اصلاح کی طرف چل پڑو گے تو میرا ملک ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ اسی طریقے سے میرے یہ وکلاء، خاص کر بخاری صاحب جگہ جگہ پہ کھڑے ہوں گے، ہمارے معظم بٹ صاحب بھی کھڑے ہوں گے اور ہماری ضمانتیں کراتے رہیں گے۔
لیکن اس سے آگ آگے جائے گی۔ میرے دوستو، وقت کافی ہو چکا۔ آج میں اپنے سارے جرنیلوں کو عزت کے ساتھ کہتا ہوں کہ 22 کروڑ لوگ تمہارے وار کرمنل نہیں ہیں، جنگی قیدی نہ سمجھو ہمیں، ملک کے لوگوں کو، خاص کر وکلاء کو جنگی قیدی نہ سمجھو۔ میری عدالتوں کے ججوں، اپنے ضمیر کو جگاؤ، اور ہیں ایسے چھوٹی عدالتوں میں، بڑی عدالتوں میں جج جو ضمیر کی آواز کے اوپر قانون اور آئین کے تابع رہ کر اپنے فیصلے دیتے ہیں۔ اٹھو، یہ تمہارا ملک ہے، یہ تمہاری عدالتیں ہیں، جس کے لیے ان وکلاء نے 15 سال پہلے جدوجہد کی۔ اور اگر عدالتوں کے اندر اس قسم کے مفروضے پہ اور فرضی کیسز بنا کے آتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ ان کو ننگا کرو گے، ان ایجنسیوں کے لوگوں کو ننگا کرو گے۔ میں اللہ کی قسم، یہ پی ڈی ایم ہمارے، میں اب سیاسی صرف ایک بات کر رہا ہوں، پی ڈی ایم ہمارے 1 گھنٹے کی مار ہے، لیکن اس کے پیچھے میری یہ ایجنسیاں ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیوں ان کے پیچھے ہیں، ان کی سرپرستی کیوں کر رہے ہیں، مجھے یہ معلوم نہیں، کیونکہ انہوں نے تو میرے ملک کو تباہی کے دہانے پلایا ہے۔ یہی وہ ہیں جو قانون کی، جنہوں نے خود اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے اپنے حرام کے مال کو، اس ملک کے لوٹے ہوئے مال کو، نیب کے قانون کو تبدیل کیا۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور حیران ہے۔ جو ریٹائر ججز ہیں میرے پاس آتے ہیں، مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون سا ملک ہے؟ اس لیے میں آخری بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی ہے آپ کے ایک وکیل کی۔ میں چاہتا ہوں میرے وکلاء کہ رول آف لا کی یہ موومنٹ جو ہے، اس میں کسی طرح کمی نہ آئے۔ آپ اپنا فرض ادا کریں۔ اللہ کی قسم، میں روزانہ نکلتا ہوں شہادت کے لیے، روزانہ، کہ یا اللہ جس طرح ارشد شریف کو مار دیا گیا ان ایجنسیوں نے، اللہ مجھے بھی اس طرح شہید کر دے، اس لیے کہ یہ خون پکار رہا ہے کہ اس قسم کی قربانی سے میرا ملک اٹھے گا، میرا ملک آزاد ہوگا، ملک کے دشمن ننگے ہوں گے، اور ہو رہے ہیں۔ ہر فورم کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ ان کو دنیا کیا کہہ رہی ہے، 1 کروڑ پاکستانی بیرون ملک کیا کہہ رہا ہے، جو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ملک کو بچانے کا کیا راستہ ہے، وہ آج ان کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کر دو۔ مثبت بات کر رہا ہوں، غصے سے نہیں، ادب سے کر رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کرو۔ اور یہ تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ جگہ جگہ، کریہ کریہ، ہر بار روم کے اندر، ساری بار اسٹیشن کے اندر، ساری بار کونسلوں کے اندر بڑے بڑے وکلاء کو ہم لے کے آ رہے ہیں۔ وہاں پھر ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، صرف قانون، اس لیے کہ آج جتنی قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ کہ آپ کے سامنے ایجنسیاں پکڑتی ہیں، کپڑے نکالتی ہیں، ویڈیو بناتی ہیں، اور شرم نہیں آتی۔ مجھے بتائیں میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میرے بھائیوں، اس وقت میری عمر 75 سال تھی، دسمبر 8 کو جو ہے وہ 76 سال ہو چکی ہے۔ خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جب یہ میرے سر کے اوپر یہ ظالم مارتے تھے ISI کے یہ بغیرت، چند بغیرت، تو سیدھے آسمان میری چیخیں جاتی تھی۔ اور اس پر ہی نہیں، ویڈیو بناتے تھے، آڈیو سے دوسروں کو سناتے تھے۔ کوئی ان کا باپ جو ہے ادھر بیٹھا ہوا تھا، حرام خور، میرے ملک کا مجرم، اس کو سناتے تھے۔ اور آپ یقین کرو گے، شاداب جعفری صاحب 2 دن پہلے حافظ آباد کے ایک خدا جانے MNA تھا، MPA تھا، یا کوئی سیاسی ورکر تھا بڑی عمر کا،
اس نے خان صاحب کو بتایا، خان صاحب مجھے ISI والے لے گئے اور وہ ویڈیو بتائی جو اعظم سواتی کے اوپر جو ہے جس طرح انہوں نے تشدد کیا تھا، اور مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ تمہارا یہ حشر ہوگا۔ اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں آج وہ میرے بیٹے جن کو میں نے کاگول سے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے میرے اس ملک کی تنخواہ کھا رہے ہیں، میرا ٹیکس کا پیسہ اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ، اس سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ مر جانا ان کے لیے مقام تھا کہ ہم نے جو حرکت کی ہے دنیا کے کسی انسانی ملک کے اندر اس سے کم اخلاق، کم گراوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے۔ ان کو تو چولی پر پانی میں مرنا چاہیے تھا۔ ان بغیرتوں کو معافی چاہتا ہوں، مجھے اپنی بیٹیوں کے سامنے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، ان کو سنانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ان کو مرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ مجھ پہ ظلم ہونے والے، تشدد ہونے والے، کسٹوڈیل ٹارچر کے اندر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے میرے ملک کا سب سے بڑا عدلیہ کا جج چیف جسٹس بندیال اگر مجھ کو انصاف نہیں دلا سکتا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں ان میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی، یہ انصاف لے کے دیں گے ایک نہ ایک دن۔ خدا اس لیے لوگوں کو، جنرل صاحب لوگوں کو بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں۔ میرے اگر قتل سے تمہارا غصہ عمران خان کے اوپر ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو بسم اللہ۔ اگر عمران خان کو خدا را اپنے غصے کو، اپنی کسی رنجش کو 22 کروڑ لوگوں کو سزا نہ دے، اگر عمران خان کے خلاف آپ کے دل میں اتنی نفرت ہے، اس نفرت کو دور کریں لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اس عہدے کے لیے جس میں سب سے بڑی عزت آپ کو میری افواج کے آرمی چیف کی حیثیت سے دی گئی ہے۔ تمہاری ابھی شروعات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ملک دیکھ رہا ہے، میرے ملک کے صحافی دیکھ رہے ہیں جن کے لوگوں نے کپڑے نکالے ہیں ایجنسیوں نے۔ آج معید پیرزادہ کہاں ہے؟ عمران ریاض نے کون سا بڑا جرم کیا تھا؟ ایاز میر کو دیکھیں، چودھری غلام حسین کو دیکھیں، فاروقی کو دیکھیں، یہ سارے لوگ، معید یوسف کو دیکھیں، یہ سارے لوگ کس پاداش کے اندر؟ اس پہ میں آتا ہوں جو مجھے علی احمد کرد نے جو بات بتائی کہ سارا میرا میڈیا کو جو سزا دی جا رہی ہے تاکہ وہ کچھ نہ بول سکیں، آپ کی کرپشن کو ظاہر نہ کر سکیں۔ علی کرد کو جب میں نے 45 منٹ تک اس عظیم شخص نے میرے سے بات کی اور مجھے کہا کہ میں ILF کے جھنڈے کے تلے نہیں آ سکتا، میں نے کہا یہ ILF سے آؤٹ ریچ ہے اب پورے وکلا کو، یہاں ہم کوئی سیاسی بات بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو 15 سال کی پہلی تاریخ آپ کو پھر مسلط کرنی پڑے گی جو وہ وکلا نے اٹھائی تھی۔ آج مجھے ضرورت ہے علی احمد کرد کی، حامد خان کی مجھے ضرورت ہے، آج بڑے بڑے وکلا کی مجھے ضرورت ہے۔ یہ 2 نام میں نے اس لیے لیے کہ یہ سارے ان لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں، ان سے بھی بڑے نام ہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم کی آ کر ہماری رہنمائی کریں۔ میں بہت پیچھے کھڑا ہوں گا وکیل کی حیثیت سے، لیکن آپ نے ملک کو بچانا ہے، اس لیے کہ اس ملک میں آپ عدلیہ کی اور اس ملک میں آپ وکلا کی عبارت ہیں، فخر ہیں ہمارے لیے، اس لیے آپ آگے بڑھیں اور مجھے یقین ہے کہ مجھے مثبت جواب جلد خدا کے فضل سے ملے گا، کیونکہ جب وہ رہنمائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میرے ملک کی عدلیہ آزاد ہوگی، اور اگر میرے ملک کی عدلیہ آزاد ہوگی ان ایجنسیوں کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا خدا کے فضل سے۔ اگر وکیل بینچ اور بار ایک جگہ ہو جائیں تو میرا ملک آزاد ہو جائے گا خدا کے۔ میرے دوستو، علی احمد کرد نے کیا کہا، اسی پہ میں ختم کروں گا اور آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔